حضرت ادریس علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ضرور اسلام قبول کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروکاروں نے جب یہ سنا تو ان کو اپنا وطن چھوڑنا بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے اللہ کا پیغام، نیک کام کرنے اور برے کاموں سے منع رہنے کا فرض سر انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان داں تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود و ماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس لیے انہوں نے ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو تمدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل و ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو تمدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم و حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی۔ ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اگر اللہ کے اس پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسان کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور اقتدائے عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلہ کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام یہ ہیں: زیلاووس، زوس، سکلیبوس اور سیلوس۔ دوستو، اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رویت حلال پر ادا کی جاتی تھی اور بعض اس وقت جب سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جب سیارے اپنے بیوت و برج شرف میں داخل ہوں، اور بعض جب سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ دوستو، اللہ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ اس کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دنیاوی و دینی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ دوستو، جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا درجہ اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع اللہ تک انہی قوانین شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ دوستو، اسکلیپوس بہت پختہ عزم اور پختہ ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفاع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسکلیپوس اس خطہ پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمہ اور ان کے رفاع کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسکلیپوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شعرہ سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلیپوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اٹکل سے انہوں نے اختیار کی ہے۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھنے والے پٹکا پر یہ تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے، اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔